السلام علیکم ناظرین، A1 ٹی وی کے نیوز ہیڈ لائن کے ساتھ میں ہوں حسن حمید راجہ اور میں ہوں عائشہ حمید۔ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز کی جانب۔ A1 ٹی وی کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 ٹی وی۔ سانحہ سوات میں قیمتی جانوں کے ضیاع کا ذمہ دار کون؟ ایمرجنسی ہیلی کاپٹر اور ایئر ایمبولنس کہاں تھی؟ کہہ رہے ہیں اس کے اہلکاروں کے پاس کشتیاں اور لائف جیکٹس تھیں۔ ثانیہ سوات کی ابتدائی رپورٹ سامنے آ گئی۔ پولیس اور ضلعی انتظامیہ نے غفلت کا مظاہرہ کیا۔ ہوٹل مالکان کا سیاحوں کو دریا میں نہ بٹھانے کے پابند تھی مگر عمل درآمد نہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر شہزاد محبوب کو ہٹا دیا گیا۔ سلیم جان نئے ڈی سی تعینات۔ سوات میں المناک ثانیہ، ملک بھر میں فضا سوگوار، ہر آنکھ اشبہاک۔ 8 افراد کے جثے خاکی کو ڈسکہ پہنچا دیا گیا۔ ماں اور 2 بیٹیوں کی نماز جنازہ، لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت۔ 7 سال کا ایان اور 10 سال کی آئمہ بھی آہوں اور سسکیوں کے ساتھ سپرد خاک۔ 2 بچوں کی مردان میں تدفین۔ ریلے میں بہہ جانے والے 10 افراد کی لاشیں نکال لی گئیں۔ 3 لاپتہ سیاحوں کی تلاش کا عمل جاری۔ واقعے کے خلاف سول سوسائٹی کا احتجاج، صوبائی حکومت اور انتظامیہ کے خلاف سخت کارروائی کا مطالبہ۔ سانحہ سوات پر وزیر اعلیٰ کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی نے علی امین گنڈاپور کی استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا علی امین کے پاس سیاحت کا قلمدان بھی ہے، بتائیں کیا پیشگی اقدامات کیوں نہیں کیے گئے؟ 2 گھنٹے تک ہیلی کاپٹر نہ پہنچنے کا ذمہ دار کون ہے؟ تمام وسائل وفاق پر چڑھائی کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کا کار ریسکیو آپریشن نے کوتاہیوں کا اعتراف۔ بولی 45 منٹ میں بہت کچھ کیا جا سکتا تھا۔ جہاں باک افراد کے ورثاء کے لیے 15 لاکھ روپے فی کس امداد کا اعلان۔ ثانیہ سوات دل دلا دینے والا واقعہ، بروقت مدد ملتی تو قیمتی جانیں بچ سکتی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی خیبر پختونخوا حکومت پر تنقید۔ ہیلی کاپٹر کہاں تھے؟ سیاحوں کو بچانے کے لیے کوئی کیوں نہیں پہنچا؟ دریائے کنارے ہو جال کس کی پرچی پر بنتے رہے؟ وزیر اطلاعات عظمہ بخاری نے سوالات اٹھا دیے۔ کہا 12 سال سے خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت، اربوں روپے کہاں لگ رہے ہیں؟ یہ کہنا کہ وسائل نہیں ہیں جھوٹ ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، رک کرتے ہیں تفصیلی خبروں کی جانب۔ سب سے پہلے شامل کریں گے بہاول نگر سے محرم الحرام کے لیے فول پروف سیکورٹی اور بلدیاتی انتظامات مکمل۔ 38 جلوس، 377 مجالس، ضلع بندی اور زبان بندی کے احکامات جاری۔ ڈی سی ذوالفقار احمد بون اور ڈی پی او کامران اصغر کی میڈیا بریفنگ۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل اور ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو اور میڈیا نمائندگان کی بھرپور شرکت۔ بہاول نگر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر فلائٹ لیفٹیننٹ ریٹائرڈ حافظ کامران اصغر نے ڈپٹی کمشنر آفس کے کمیٹی روم میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے محرم الحرام کے حوالے سے سیکیورٹی، بلدیاتی اور دیگر تمام انتظامات کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر ذوالفقار احمد بون نے کہا کہ محرم الحرام کے جلوسوں اور مجالس کے روٹس پر مونسون کے پیش نظر خصوصی اقدامات کیے گئے ہیں۔ بجلی اور ٹیلی فون کی لٹکتی تاروں کو درست کرنے، سڑکوں کے بیچ ورک، صفائی ستھرائی، سیوریج کی نکاسی اور بارش کے پانی کی بروقت نکاسی کے انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں۔ انجمن تاجران کے تعاون سے بازاروں میں موجود تجاوزات، شیڈز، ترپالیں وغیرہ ہٹا دی گئی ہیں تاکہ جلوسوں کی روانی میں کوئی رکاوٹ نہ ہو۔ ڈپٹی کمشنر نے مزید کہا کہ تمام متعلقہ محکمے بشمول سول ڈیفنس، ریسکیو 1112، ہیلتھ، میونسپل کمیٹی، وابڈا، پی ڈی سی ایل اور دیگر اداروں کو ان کی ذمہ داریاں سونپ دی گئی ہیں اور تمام تیاریاں مکمل ہیں۔ اس حوالے سے ڈی پی او کامران اصغر نے بتایا کہ ضلع بھر میں لائسنس یافتہ ورائتی 38 جلوس اور 377 مجالس عزاداری منعقد ہوں گی، جن کے لیے فول پروف سیکیورٹی پلان ترتیب دیا گیا ہے۔ امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے 181 علماء اکرام و ذاکرین کی ضلع بندی جبکہ 13 کی زبان بندی کی گئی ہے۔ عاشورہ کے جلوسوں کی فضائی نگرانی اور مرکزی کنٹرول روم کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے۔ اوکاڑا ڈی پی او محمد راشد ہدایت نے ڈی سی احمد عثمان جاوید کے ہمراہ سیٹ کالونی تھانہ اے ڈویژن میں 2 محرم الحرام کے جلوس روٹ کا پیدل چل کر معائنہ کیا اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر منتظمین جلوس، ممبران امن کمیٹی اور تاجرین بھی موجود تھے۔ تمام اسٹیک ہولڈرز، علماء، منتظمین اور شہریوں کے تعاون سے امن و امان کی فضا برقرار رکھنے کے لیے پولیس ٹیمیں شب اور روز مستعد ہیں۔ ڈی پی او راشد ہدایت، ڈی ایس پی سٹی سرکل، ایس ایچ او اے ڈویژن اور سیکیورٹی فیلڈ سٹاف بھی ان کے ہمراہ موجود تھے۔ دیگر شہروں کی طرح شیخوپورہ میں بھی آغاز محرم الحرام قدیمی سالانہ مجلس عزا و ماتم داری بعد نماز عشاء برمقام سید محمود علی نقوی المعروف نتیشہ محلہ مرکزی امام بارگاہ کلاں شیخوپورہ میں حسب روایت اس سال بھی برپا کی گئی، جس کی قیادت سید رضوان محمود نقوی، سید صبی محمود نقوی نے کی، جس میں سید شاہد عباس نے مجلس سے خطاب کرتے ہوئے مصائب آل محمد مصطفیٰ بیان فرمائے۔ مومنین شایان حیدر کرار کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ اختتام مجلس پر شبیہ علم حضرت
عباس علیہ السلام برآمد ہوا اور ماتمداری کی گئی۔ مرکزی انجمن جعفریہ اور انجمن خادام امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی جانب سے آزاداران مظلوم کربلا کے لیے سبیل و لنگر امام حسین علیہ السلام کا بھرپور انتظام کیا گیا تھا۔ اس موقع پر سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے۔ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کے ہر ادارے نے اپنا کام بخوبی سر انجام دیا۔